عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر نااہل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ متفقہ فیصلہ، ایک ممبر جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے شرکت نہیں کر پایا، لیکن فیصلہ متفقہ ہے، اور یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کے اندر ملوث رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے مختلف قسم کے مہنگے تحائف اکٹھے کر کے توشہ خانہ میں رجسٹر کروائے بغیر ان کو بیچا، اور اس سے جو پروسیڈز لیں ان کو اپنے ریٹرنز کے اندر ظاہر نہیں کیا، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس اثاثے موجود تھے، اور اثاثے موجود ہونے کے باوجود انہوں نے ان اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا جو کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی چارج ہے کہ عمران خان نے جس طریقے سے توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا، اس طریقے کے اندر بھی بہت ساری قانونی سکم تھے جس کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ والا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا۔ بہت عرصے سے اس کے اوپر فیصلہ پینڈنگ تھا۔ عمران خان کسی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو بطور ادارہ برے طریقے سے اٹیک کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے اور الیکشن کمیشن کے نیچے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر جب سے وہ طاقت سے نکلے، اس کے اندر عمران خان کی جماعت کو 80 سے 85% کامیابی حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے الیکشن کمشنر کے اوپر بدترین قسم کا اٹیک جاری رکھا، کیونکہ ان کو پتا تھا شاید کہ ان کے کیس کے اندر کیسے شواہد موجود ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایشو یہ ہے کہ فی الحال تو انہوں نے گرجنا اور برسنا شروع کر دیا۔ فواد چودھری نے یہ کہا کہ اب عوام جو ہے وہ چھک کے رکھیں چیزوں کو اور باہر آ جائیں، اور انقلاب کا آغاز ہو گیا ہے اور نظام کو الٹا دیں تاکہ آئین کو ہم تحفظ دے پائیں۔ شہباز گل بھی ہلکا ہلکا بولے، اور انہوں نے تمام توپوں کا رخ جو ہے نواز شریف کی طرف کر دیا، کہا کہ نواز شریف نے یہ فیصلہ لکھا ہے۔ نواز شریف نے فیصلہ اگر لکھنا ہوتا تو شاید بہت پہلے لکھا جا چکا ہوتا۔ بہرحال عمران خان کے اپنے جو معاملات ہیں توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے، اس کے اوپر اتنا مواد اویلیبل ہے کہ شاید الیکشن کمیشن کے پاس اس سے زیادہ گنجائش نہیں تھی اس معاملے کو فریز کرنے کی، تو ظاہر ہے اس کے اوپر فیصلہ ایک اناؤنس کرنا ہی تھا۔ اب عمران خان نااہل ہو گئے ہیں۔ اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ وہ کورٹ کے اندر جائیں گے، کورٹ سے ریلیف حاصل کریں گے۔ ایک قانونی اور آئینی معاملہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بعد میں آنے والی معلومات کو بنیاد بنا کر کسی شخص کو نااہل قرار دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، یا یہ جو معاملہ ہے نااہلی کا یہ بذریعہ قانونی چارہ جوئی یا قانونی کارروائی کے ذریعے ہونا چاہیے جس کے اندر کورٹس انوالو ہوتی ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو قانونی طور پر بھی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو ان کے 2-3 لوگ ہیں جو بہت زیادہ انقلاب لانا چاہتے ہیں ٹویٹس کے ذریعے اور نعروں کے ذریعے، وہ سڑکوں کے ذریعے اس معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا جو انیشل رد عمل ہے وہ ظاہر ہے انتہائی ڈس اپوائنٹمنٹ کا ہے، اور اس کے اندر گالم گلوچ کا عنصر بھی آپ کو حاوی نظر آئے گا، اور وہ کہیں گے کہ میں نے تو اب کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر وہ نواز شریف کا تو نام انہوں نے اتنا لینا نہیں ہے جتنا انہوں نے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا ہے، جو ان کے ساتھی آج کل لینے سے اجتناب برت رہے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے بنیادی طور پر چیلنج اب یہ ہے کہ اپنی توپوں کا رخ کس طرف کریں، الیکشن کمیشن کی طرف کریں، پی ڈی ایم کی طرف کریں، یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کریں۔ اب الیکشن کمیشن نے تو اس بنیاد پر فیصلہ دیا جس بنیاد کی فراہمی عمران خان نے تحائف کو بھیج کر کی۔ نواز شریف جو خود پاکستان نہیں آ سکتے، وہاں پہ بیٹھ کر وہ کیسے فیصلے تحریر کریں گے؟ تو بنیادی جو ایشو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ہے۔ تو اب عمران خان کے انقلاب کا امتحان بھی ہے، وہ کہتے ہیں لوگ ان کے بڑے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان کو اچھے اور برے میں تقسیم کر کے پاکستان کے ہر چوک اور تحریر سکوئر میں تبدیل کر دیں گے، اور وہاں سے ایک ریولوشن کا آغاز ہوگا، اور پھر تخت اچھالے جائیں گے، اور پھر خلق خدا جو ہے وہ راج کرے گی، اور اس کے اوپر ایک صاف ستھرا آدمی بیٹھا ہوگا جس کا نام عمران خان ہے۔ بہرحال آج کے جو فیصلے کے بعد عمران خان کا جو صاف ستھرا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے اندر ایک قانونی اور آئینی اور پروسیجرل بہت بڑا گھاؤ لگ گیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے خلاف تو سازش ہوئی ہے لیکن دوسرے جو تھے وہ چور تھے، اور جس طریقے سے توشہ خانہ کے تحائف کو ڈیل کیا گیا، میرے خیال میں اس وقت عمران خان کو جو ایڈوائس دی گئی تھی وہ انتہائی خطرناک تھی۔ اب ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ ایڈوائس کسی سے لے نہیں رہے تھے، وہ اپنے آپ کو یہ ایڈوائس دے رہے تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ تحائف کون سے ہیں، ان کو پتا تھا کہ پروسیجر کیا ہے، انہوں نے پروسیجر کو سبورٹ کیا،
तहाइफ को तोशाखाना पर रजिस्टर नहीं करवाया, उसके ऊपर कोई ओपन बिडिंग नहीं करवाई, अपने पास रख के मार्केट के अंदर जाके बेच दिया, और उस बेचने के बाद जो पैसे मिले उसमें से एक हिस्सा जो है वो हुकूमत वक्त के खजाने में जमा करा दिया। ये प्रोसीजर की ग्रेव तरीन वायलेशन है। तो एक ख्याल ये कि इमरान खान ने जो कुछ किया वो उनके सामने आ गया। बहरहाल इमरान खान की सियासी कैरियर में ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो शायद इस मोड़ की इस किस्म के दूसरे मोड़ हैं उनकी तवक्को में एंटिसिपेट करते हुए वो हर किसी के ऊपर इतना गुस्सा निकाल रहे थे, और बावजूद सियासी जीत के वो अपने आप को उस फ्रस्ट्रेशन से निजात नहीं दिलवा रहे थे जो उनके पेशानी के ऊपर आया होती है, चेहरे पर आया होती है, उनके इंटरव्यूज में आया होती है। एक ऐसा लीडर जो कहता है कि मैं सबसे मकबूल हूं, फिर भी वो हर वक्त कंप्लेन करता रहता है, हर वक्त गालम गलोच करता रहता है, सहाफ़ियों के बारे में बातें करता है, ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में तज़लील वाले जुमले कहता है, वो ओपोनेंट्स को तज़लील करने का बंदोबस्त, उनकी तज़लील करने का बंदोबस्त करता है। तो ये वो उस शख्स की उठान नहीं है जो हु इज़ इन फुली कमांड ऑफ द सिचुएशन। तो ज़ाहिर है इमरान खान को पता था कि उनके तमाम तर नारों के अंदर जो एक बहुत बड़ा घाव है, एक बहुत बड़ा आप समझें कि एक ब्लैक होल है, वो क्या है, और तोशाखाना ने वो ब्लैक होल जो है वो जाहिर कर दिया। याद रहे कि अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका भी फैसला होना बाकी है, 2-3 और भी केसेस हैं। तो इमरान खान को अब समझ आ रही होगी कि जब वो कहते हैं कि कानून से बाला किसी को नहीं होना चाहिए, और जब फिर कानून अपना रास्ता निकालता है तो कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन आज का दिन मेरे ख्याल में इमरान खान को भूलेगा नहीं, और तहरीक इंसाफ की सियासत में आज का दिन अहम तरीन है। आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, तहरीक इंसाफ ने आज और कल डिसाइड करना है। अगर इमरान खान इस मामले को आईनी और कानूनी जंग के तौर पर लेते हैं तो फिर जाहिर है जो सड़कों के जरिए वो इनकलाब लाना चाहेंगे उसकी हवा निकल जाएगी। आज वो नफ्सियाती जो बंद है वो निज़ाम ने पार कर लिया और इमरान खान के ऊपर हाथ डाल दिया, और इमरान खान को ये बात पसंद नहीं आई। लिहाजा जो पीटीआई से आपको एहतजाजी चीखें सुनाई दे रही हैं उसकी कोई बुनियादी वजह है, क्योंकि बहुत अरसे से उनका ख्याल था कि वो तमाम कानून प्रोसीजर से मावरा हैं और इदारों को और सरबराहान को गालियां निकाल कर वो उनको बैकफुट पर डाल सकते हैं।